बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं देसी डेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे कुछ दोस्तों के सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देना चाहूँगा और इसमें सबका फ़ायदा जिन जिन मेरे दोस्तों बकरी पाल भाइयों के साथ ये मामलात चल रहे हैं तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। इन दिनों में कुछ जो है ना वो बीमारियां जो बकरियों पर हमलावर होती हैं, उनका तरीका इलाज, उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। थोड़ा नए जो बच्चे होते हैं, बकरियां जो है बच्चे जो नए डिलीवर करती हैं, उनकी देखभाल के मतलब थोड़ी बातचीत करेंगे। वीडियो लास्ट तक देख लें। सबसे पहले बात करें कि मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, पूछ रहे थे कि पिछले दिनों उनकी बकरी ने 2 बच्चे डिलीवर किए हैं, तो अभी तकरीबन 1 हफ्ते के हुए हैं, हफ्ता 10 दिन उनकी एज है। तो वो ये पूछना चाह रहे थे कि क्या मैं इनको खाल जो होती है, खाल गिली करके उसका जो पानी है वो पानी उन बच्चों को पिला सकता हूँ या नहीं पिलाना चाहिए। तो उसका जवाब उनको तो मैंने फौरी तौर पर रिप्लाई दे दी थी, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि सब भाइयों के साथ जो है ना ये पॉइंट थोड़ा डिस्कस कर लें। तो उसमें ये है कि अगर तो जो बात जवाब मैंने उनको दिया था वही मैं इधर भी बताना चाहूँगा कि अगर तो आप ये समझते हैं कि बकरी के नीचे दूध कम है, तो बच्चों की जो है ना वो भूख पूरी नहीं हो रही है, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए अगर वो पिलाना चाहते हैं तो फिर मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि अगर पहली बात तो ये है कि अगर बकरी के नीचे दूध ठीक है, वो 2 बच्चों को अच्छी तरह वो पाल रही है, इतना दूध उसके नीचे है, तो फिर उन बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं जो हफ्ता 10 दिन की एज है, 1 महीने तक तकरीबन जब उनकी उम्र होती है इतने तक उनको और चीज़ ना खिलाएं पिलाएं। बेहतर ये होता है कि माँ के दूध से ज़्यादा ताकत किसी चीज़ में नहीं होती है। अगर दूध की उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो फिर और चीज़ उन बच्चों को पिलाने या खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि बकरी के नीचे दूध कम है तो उनकी जो है ना वो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, उनकी भूख पूरी नहीं हो रही है, तो उस सूरत में कोशिश ये करें कि अगर आपने घर में 2-4 बकरियां रखी हुई हैं, अगर उस बकरी के नीचे दूध कम है, किसी दूसरी बकरी के नीचे दूध है, तो उस बकरी का दूध निकाल के या तो बच्चे को वैसा बकरी के थन पकड़ कर जो ना बच्चे को पिला दें। अगर उस तरह बकरी नहीं पिलाती है या बच्चे नहीं पीते हैं तो फिर किसी उसका दूध निकाल कर किसी फीडर में या सिरिंज में डालकर उन बच्चों को पिला दें, लेकिन दूध की जगह आप दूध ही पिलाएं तो वो सबसे बेहतर रहेगा। अगर आपके पास दूसरी बकरी भी दस्तयाब नहीं है तो फिर घर में होती है, कोई गाय होती है, भैंस होती है, अगर उनका दूध आपको आसानी से मिल सकता है तो उसमें थोड़ा जो है ना उसको गर्म करके थोड़ा उसके अंदर अगर भैंस का दूध है तो क्योंकि उसकी में ताकत ज़्यादा होती है, हो सकता है बच्चे अमूमन जो है ना यही होता है कि उनको लूज मोशन लग जाते हैं, भैंस का या गाय का दूध पिलाया जाए बकरी के बच्चों को। जहाँ तक गाय के दूध का तल्लुक है, गाय के दूध का मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि वो बकरी के बच्चों को ना पिलाएं। उसके थोड़े असरात जो है ना वो अच्छे नहीं पड़ते हैं क्योंकि उनकी नज़र पर इफेक्ट पड़ जाता है, ये आजमाई हुई बात है गाय के दूध से। और भैंस का दूध जो है वो उसका तरीकाकार ये करें कि आप उसको गर्म करें, उसमें थोड़ा पानी डाल दें, तकरीबन जो है ना वो अगर आपने 2 हिस्से जो है ना वो दूध डाला है तो 1 हिस्सा उसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरह गर्म करके उबाल के फिर ठंडा करके उसको किसी फीडर के ज़रिए उनको पिला दें ताकि उनकी भूख पूरी हो सके, बजाय कोई और चीज़ देने या पिलाने के। अगर फिर भी नहीं है तो फिर उनको ये हल है कि अगर आप खल का पानी पिलाना चाहते हैं तो फिर वो ये कोशिश करें कि आप उसका खल का पानी जब निकालें तो उसको गर्म वो पानी गर्म हो, ठंडा पानी, आजकल सर्दियां हैं, बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, बड़े जानवरों को भी नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन जो बच्चे होते हैं खासकर 8-10 दिन जिनकी उम्र है वो तो बिल्कुल जो है ना उनका अंदर जो है ना वो बिल्कुल कमज़ोर होता है, उन पर सर्दी का ज़्यादा हमला हो सकता है, इसलिए जो है ना वो पानी उनको नीम गर्म हालत में पिलाएं अगर पिलाना चाहते भी हैं तो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पिलाने की 1 महीने तक ज़रूरत नहीं होती है, आप यही कोशिश करें कि उसको उनको दूध की जगह दूध ही पिलाया जाए। ये तो हो गया 1 नंबर उनका सवाल, उसका ये जवाब था। और दूसरा उनका सवाल ये था कि मेरी बकरी जो मैंने घर रखी हुई है, 1 रखी हुई है या 2 रखी हुई हैं, उनको मैंने कभी खुश्क चारा नहीं डाला है। खुश्क चारे से मुराद उन्होंने 1-2 चारों का जिक्र किया है, मूंगफली का भूसा और ग्वारे का भूसा।
یہ جو ہے نا میں نے ابھی تک ان بکریوں کو نہیں کھلایا ہے، ہو سکتا ہے ان کو کھانے کی عادت نہیں نہ ہو، تو میں جو ہے نا وہ یہ چارہ خرید لوں یا نہ خریدوں۔ تو ان کو بہترین میں نے یہی جواب دیا تھا، اور آپ سب کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کی بکریاں خشک چارے پر ان کو عادت نہیں پڑی ہوئی ہے تو آپ پہلے ٹرائی کر لیں، تھوڑا لے لیں، بس 2 4 5 کلو لے لیں، ان کو ڈالیں۔ اگر وہ ویسے نہیں کھاتی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کھال یا دانے یا اس طرح کی کوئی چیز اس کے اوپر ڈال دیں، تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چارے کو منہ مارنا شروع کریں۔ ایک دفعہ انہوں نے منہ میں ڈال لیا وہ چارہ، ان کا ذائقہ ان کے منہ کے اندر چلا گیا، تو ان کو جو ہے نا خود بخود وہ عادت پڑ جائے گی، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چارے جو ہوتے ہیں انہی چیزوں کے کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے پہلے منہ نہیں لگایا تو جب وہ منہ میں ڈالیں گی، اس کو چبائیں گی، کھائیں گی، تو ان کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی۔ اس طرح بکریوں کی عادت بنا لیں، اور پھر گٹھا اگر آپ سٹاک منگانا چاہتے ہیں تو پھر گٹھا سٹاک منگوا لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اتنا مطلب کوئی خاص جو ہے نا وہ ضروری پوائنٹ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا تھا تو میں نے ادھر بھی ویڈیو میں بھی بتانا ضروری سمجھا ہے، تو اس کا اتنا کوئی مطلب بڑا ایشو یا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو تیسرا پوائنٹ ہے، اور یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، میرے خود ایک بکری کے ساتھ حالیہ دنوں میں ایک مسئلہ بن گیا ہے، اس کو سردی لگ گئی ہے۔ اگر آپ کے جانوروں کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ بکری کانپنا شروع ہو جاتی ہے، یا سردی زیادہ اس پر اثر کر جاتی ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، کسی چیز کو منہ نہیں لگاتی ہے، سارا دن بیٹھی رہتی ہے، تو وہ سمجھیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سردی اثر کر چکی ہے۔ تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس میں سستی نہ برتیں۔ جو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی جانور ڈھیلا پڑ گیا ہے، ابھی جو ہے نا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور دھوپ میں بیٹھ رہا ہے، ایک جگہ سے اٹھتا ہے دوسری جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، چرائی نہیں کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ یہ 3 4 چیزیں یہ نوٹ کر لیں، میری آزمائی ہوئی ہیں، یہ ابھی 3 4 دن پہلے میری بکری کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے وہ جو ہے نا ایک ہی دن میں جو ہے نا ایک ہی خوراک کے ساتھ وہ بالکل فٹ ہو گیا ہے، اور صبح اس نے چرائی کرنی شروع کر دی ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ گڑ، کالی پتی، یہ چیزیں نوٹ کر لیں، گڑ، کالی پتی، سونف، اجوائن اور سونڈ، یہ 5 چیزوں کا کاڑھا تیار کریں۔ کاڑھا اتنا تیار کریں کہ اگر آپ نے بکری کو جو ہے نا وہ 1 گلاس پلانا ہے تو آپ 2 گلاس پانی ڈالیں، یہ چیزیں اس کے اندر ڈال دیں، پانی کو صحیح اچھی طرح جو ہے نا ابلنے دیں۔ جب 1 گلاس رہ جائے اس کو نیچے اتار کے ٹھنڈا کر کے آپ کسی سرنج کی مدد سے، چھوٹی بوتل کی مدد سے یا نالی کی مدد سے اس کو پلا دیں۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے رات کے وقت، کیونکہ زیادہ سردی ہوتی ہے، یہ چیز آپ اس کو پلائیں گے جب، تو ایک تو اس کے اوپر سردی جو ہے نا کہ اثرات کم پڑیں گے، دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو سردی ہے، جب رات کو بکریاں جگالی کرتی ہیں، گٹھی ہو کر بیٹھتی ہیں، اس وقت جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کی سردی جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی۔ اور صبح آپ نے سب سے پہلے کوئی دانہ ونڈا پٹھا ڈالنے سے پہلے دوسرا جو کام کرنا ہے آپ نے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ تقریباً 1 پاؤ دودھ لے لیں، بھینس کا دودھ ہو جائے یا بکری کا دودھ ہو جائے، جو بھی دودھ آپ کے پاس دستیاب ہے، وہ 1 سے 1.5 پاؤ تک جو ہے نا وہ آپ دودھ لیں، اس کو گرم کریں اچھی طرح، اس میں 2 انڈے اگر دیسی ہو جائیں تو سب سے اچھا ہے، اگر دیسی انڈے نہیں ہیں تو عام جو پولٹری والے جو ہے نا بازار سے آسانی سے مل سکتے ہیں، 2 انڈے اس کے اندر پھینٹ کر حل کر کے اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ وہ جانور آپ کے جو ہے نا جو سردی کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ چکا ہے، وہ کسی چیز کو منہ نہیں لگا رہا ہے، بار بار جو ہے نا وہ بیٹھ رہا ہے، تو وہ جانور اس کے اندر سے سردی نکل جائے گی، اس کے جسم میں اندر انرجی بھی بحال ہو جائے گی اور وہ فٹ ہو جائے گا۔ اور یہ 2 3 دن پہلے جو ہے نا میری ایک بکری کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ انہی 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہی وہ ایک خوراک اس کو پلائی ہے تو وہ فٹ ہو گئی ہے۔ تو اس لیے آج کل سردیوں کے دن ہیں، اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بجائے آپ پریشان ہو کر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، مہنگی مہنگی دوائیاں خریدنا شروع کر دیں، یا مطلب ہے کہ اس کو وپاری کسی کے یا کسائی کے ہاتھ سیل کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا اس طرح کا قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ یہ جو ہے نا 2 چیزیں دے کر ضرور آزما لیں، انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے، میں آپ کو یہی بتاتا رہتا ہوں کہ میں
ہمیشہ وہی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میں خود آزما لیتا ہوں. میں سنی سنائی یا مطلب ہے صرف ویو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ باتیں آپ کو نہیں بتاتا ہوں. جو چیز یا جو مسئلہ میرے جانوروں کے ساتھ پیش آتا ہے، پھر اس سے جب میں اپنے تجربے کی بنا پر اس کا علاج کر لیتا ہوں، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، وہ بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس لیے جو ہے نا وہ اس کو آنکھیں بند کر کے آپ جو ہے نا اس چیز کو اپنا لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا. تو دیکھتے رہا کریں ویڈیو، اس کو لائک اور کمنٹس ضرور کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹس کی صورت میں کیا کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا رہے کہ جو باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یا ویڈیو کی صورت میں آپ تک بھیج رہا ہوں، آپ سے ان کو کوئی فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. باقی نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہر فیلڈ میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. وہ جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، وہ انہوں نے صرف جو ہے نا وہ بیڈ کمنٹس ہی کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے. تو جنہوں نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں کہ بتانے والا کون ہے، کس زبان میں بتا رہا ہے، اس کے الفاظوں کی جو ہے نا وہ ادائیگی کیسی ہے. ان چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا ہے. جو وہ کام کی چیز ہوتی ہے وہ اس کے اندر سے وہ نکال لیتے ہیں، اپنے کام میں، اپنے مقصد میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں پہ عمل کیا کریں. تو اپنے جو رائے کا اظہار جو ڈاکومنٹس کی صورت میں ضرور کیا کریں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں. جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان.